بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 165 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 72 اور 73 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفصل کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام تسألوہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار مکہ نبی کریم کی باتوں میں غور نہیں کرتے، افلم یدبر القول۔ اب ان آیات میں کفار مکہ کی ان بے پرواہیوں، دوریوں، ضد بازیوں، ہٹ درمیوں کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ام تسألوہم خرجن، کیا کفار مکہ کا گمان یہ ہے کہ آپ ان سے اپنی تبلیغ رسالت کی اجرت مانگیں گے، جو وہ دنیا پرست آپ سے اس طرح دور بھاگ رہے ہیں۔ یعنی ان آیات مقدسہ میں تسلسل کے ساتھ کچھ وجوہات کو ذکر کیا جا رہا ہے جس وجہ سے کفار رسول اکرم سے دور بھاگا کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام تسألوہم خرجا فخراج ربک وہو خیر الرازقین۔ یہاں سے وجوہات کو ذکر کیا جا رہا ہے، کیا یہ وجہ ہے، کیا یہ وجہ ہے، کیا یہ وجہ ہے، کیا ان وجوہات کی بنا پر کفار مکہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ کی تبلیغ آپ انہیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے روح گردانی کر لیتے ہیں؟ تو انہی وجوہات میں سے اگلی وجہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ گمان ہے، ام تسألوہم خرجن، آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں، یعنی اجرن علی ما جئتہم بہ من الایمان، یعنی ایمان کی باتوں پر جن کو آپ ان کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ اجرت طلب کرتے ہیں۔ فخراج ربک، آمدنی تو آپ کے رب کی، یعنی اس کا اجر و ثواب اور اس کا رزق خیر بہتر ہے۔ وفی قراءت، اور ایک قراءت میں خرجن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ فخراج اور خرجن دونوں جگہ، یہ ایک قراءت کے مطابق خرجن ہے اور ایک قراءت کے مطابق دونوں جگہ پہ لفظ خراجن ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور دینے والوں میں سب سے اچھا رزق دینے والا تو رب تعالی ہی ہے، یعنی عطا کرنے والوں اور اجر دینے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک محبوب آپ تو ان کو سیدھے رستے یعنی دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔
انہی وجوہات کو ذکر کر رہے ہیں، یا پھر کفار یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ اجرت طلب کریں گے، جو آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، آپ ان سے اس کی کچھ اجرت مانگیں گے۔ تو سب کفار کان کھول کر سن لیں، ہمارے کسی نبی نے کسی دنیا دار سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں فرمائی تعلیم و تبلیغ پر۔ ہمارے انبیاء کرام حاجت مند بن کر نہیں آتے، وہ تو حاجت روا اور مشکل کشا بن کر آتے ہیں۔ وہ کسی انسان سے لینے نہیں بلکہ ہر شخص کو دنیا و دین کی نعمتیں دینے آتے ہیں۔ ہر نبی کا یہی اعلان عام اور نعرہ کامران ہوا کرتا تھا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور سب انبیاء کرام جانتے ہیں فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ، جس میں جسمانیت بھی ہے، روحانیت بھی، غذا بھی، دوا بھی، شفا بھی، طیب و حلال بھی، بھلا بھی، وسیع بھی، ثواب بھی، رضا بھی، عالم ارواح سے عالم ابد تک وہی خیر الرازقین ہے۔ یعنی سبھی کو پتا ہے کہ رب کی جو اجرت ہے اور رب نے جو عطا کرنا ہے، ثواب عطا کرنا ہے، رزق عطا کرنا ہے، وہ تو بہت بھلا ہے اور بہت بہتر ہے۔ تو کیوں کر انبیاء کرام ان کفار سے اپنی اجرت مانگیں گے؟ حالانکہ سب کو پتا ہے وہی رب تعالی دینے والوں میں سے سب سے اچھا دینے والا ہے، اور وہی خیر الرازقین ہے، عطا کرنے والوں میں سے افضل عطا کرنے والا ہے۔ خرجن اور فخراجو میں قرۂ کرام نے اختلاف کیا ہے۔ وفی قراءت خرجن فی الموضعین، امام حمزہ اور کسائی اور اعمش اور یحییٰ بن وثاب کے نزدیک خراجن یہ الف کے ساتھ ہے، اور بقیہ تمام قرۂ کرام کے نزدیک دونوں جگہوں پر بغیر الف کے خرجن ذکر کیا گیا ہے، اور یہی قراءت زیادہ مشہور ہے۔ خرج اور خراج میں 5 طرح کا فرق ذکر کر رہے ہیں ان کے معنی میں۔ خرج عام خرچے کو کہتے ہیں اور خراج خاص خرچے کو کہتے ہیں۔ خرج شوقیہ خرچے کو کہتے ہیں اور خراج لازمی خرچہ، جیسے دنیا میں ٹیکس لازم، زکوٰۃ واجب دینی پڑتی ہے۔ خرج قلیل خرچہ، ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، اور خراج کثیر خرچہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ خرج ایک بار خرچے کو کہتے ہیں، خراج بار بار خرچے کو کہتے ہیں۔ خرج صرف دنیا میں خرچہ ہے، اور خراج عالم ارواح سے عالم آخرت تک خرچہ، کبھی ربوبیت سے، کہیں رازقیت سے، کہیں ثواب کی عطا سے۔ تو گویا ام تسألوہم خرجن میں دنیاوی ذکر کر دیا، فخراج ربک میں رب کے خرچے، رب کی اجرت اخروی کا ذکر فرما دیا کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے حبیب کریم آپ تو ان کفار کو تا قیامت دین مستقیم کی طرف بلاتے ہی رہیں گے، قرآن کے بیان سے، حدیث کے فرمان سے، صحابہ کے کردار سے، اہل بیت کے اخلاق سے، علماء امت کے مواعظ درسیہ سے، اولیاء ملت کی تربیت فکریہ سے۔ یہ سب کے سب درسگاہ مصطفیٰ کے ہی چشمے ہیں، یعنی آپ تو ان کو دین اسلام کی طرف بلانے والے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، خراج کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی قراءت میں 4 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت کے مطابق خرجن اور فخراجو یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں خرجن فخرجو
اور بعض کی قراءت میں خراجن فخراجو اور بعض کی قراءت میں خراجن فخرجو، یعنی 4 طرح سے اسے پڑھا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ان آیات مقدسہ سے یہ حاصل ہوا ہے کہ دنیا میں جو انسان کسی انسان کو جو بھی جتنا بھی دیتا ہے، وہ تحفہ ہو یا مزدوری ہو، وہ آخرت کے بدلے اور مقابلے میں انتہائی گھٹیا اور کم ترین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دنیاوی انعامات، تمغات یا فیس اجرت قیمت کے حصول کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ فائدہ ہمیں ام تسألہم خرجن کی آیت مقدسہ سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی اللہ رب العزت تمام رازقین سے اچھا رازق ہے، تو مخلوق کائنات کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دوسرے رازق بھی ہیں؟ اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ جملہ عربی محاورے کا ہے۔ اہل عرب جب کسی کام میں کسی شخص کی کاملیت کا اظہار اور ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح جمع مذکر سالم کا لفظ مضاف الیہ بنا کر بولتے ہیں، لہٰذا یہاں خیر الرازقین کا معنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کامل رازق ہے۔ اور بعض نے جواب دیا کہ یہاں تمام مخلوق کی رازقیت کا ذکر نہیں، صرف انسانی حیوانی رازقیت کا ذکر ہے، اور انسانی حیوانی رزق رسانی و وصولی کے ذرائع چونکہ دیگر انسانوں کی طرف سے بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ اچھے نہیں بلکہ ناقص ہیں۔ ناقص کو خیر نہیں کہا جاتا، اس لیے فرمایا گیا کہ خیر الرازقین تو صرف اللہ ہی ہے۔